رحمتوں کے خزانے لٹا دے، رحمتوں کے خزانے لٹا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا، دین حق پہ تو ہم کو چلا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا۔ کوئی مسجد نویراں ہو مولا، سب کے ہونٹوں پہ قرآن ہو مولا، کوئی مسجد نویراں ہو مولا، سب کے ہونٹوں پہ قرآن ہو مولا، ہر بشر کو بنا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا۔ میرے پیارے وطن پر ہو رحمت، ختم کر دے دلوں کی تو نفرت، قوم کا ہر تفرقہ مٹا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا۔ ہم مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، زندگی سے بھی ہارے ہوئے ہیں، ہم مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، زندگی سے بھی ہارے ہوئے ہیں، ہم مریضوں کو مولا شفا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا۔ میرے پیارے نبی کے تھے پیارے، فاطمہ بی بی کے تھے سہارے، میرے پیارے نبی کے تھے پیارے، فاطمہ بی بی کے تھے سہارے، ہم کو تو علی جیسا بنا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا۔ غم کے ماروں کا تو آسرا ہے، ہم غریبوں کی بس یہ دعا ہے، غم کے ماروں کا تو آسرا ہے، ہم غریبوں کی بس یہ دعا ہے، میرے مولا کا پیارا بنا دے، اے خدا واسطہ پنجتن کا، اے خدا واسطہ پنجتن کا۔ ماشاءاللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم پنجتن کا واسطہ دیں تو ہماری دعا میں اثر نہ ہو؟ آج کیونکہ کس رمضان المبارک ہم خاص طور پہ موسوم کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یوم شہادت سے، اور میں ڈیلی
ہر دوسرے دن نہج البلاغہ کا کوئی نہ کوئی ایسا خوبصورت قول پڑھتا ہوں, اور جب میں وہ پڑھتا ہوں تو میرے سامنے جیسے علم و حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک ایک جو مولا کا قول ہے وہ ایسا ہے کہ سمندر آپ نے کوزے میں بند کر دیا. آپ سمجھتے ہیں آپ مطلب پورے دنیا کی سائنس سے ایک جگہ, اور آپ میں اس دن ایک بڑا خوبصورت سنا ہے نا شاگردی کن کی ہے, محمد کی شاگردی, تو پھر بات غلط ہو رہی. ایک بڑا خوبصورت میں قول پڑھا تھا مولا کا کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ موت کتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس کو اپنے ارادوں پر ہنسی آنے لگے. اور واقعی جویریہ, میں ایسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ رات کو میں نے اپنے کسی دوست کو کال کرنے کے لیے میسج کیا, مجھے ان سے کوئی چھوٹا سا کام تھا, اور میں ہمیشہ ان سے پلان کرتا تھا کہ میں ان سے ملوں گا. میں اکثر کہتا تھا کہ میں اب اس دفعہ کراچی آؤں گا تو ملوں گا, اس دفعہ کراچی آؤں گا ملوں گا. اور اس دفعہ میں نے رات کو 3 بجے میں کسی کا نمبر مجھے عید رمضان کی ٹرانسمیشن کے لیے کسی گیسٹ کو لائن اپ کرنے کے لیے میں کال سوچ رہا تھا کہ کروں ان کو. میں نے میسج کیا کہ میں نے کہا عمر بھائی وہ آپ ذرا پلیز مجھے ان خاتون کا نمبر دے دیجیے, میں نے عید رمضان کی. تو ان کی وائف کا مجھے میسج آیا کہ وہ تو 2 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اور میں نے سوچا کہ ہم زندگی میں ارادے کرتے رہتے ہیں اس سے ملنے کی, اس سے معافی مانگنے کا, اس سے ہم کہتے ہیں کہ آج ہم اس سے ملیں گے, اچھا ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم آنے والے دنوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور موت کس طرح ہماری طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اور کتنی بلکہ خبر نہیں. تو اگر ہم اس قول کو ذرا اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ اگر ہمیں تیزی سے بڑھتی ہوئی موت کا اندازہ اپنی طرف ہو جائے تو ہمیں زندگی کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے. نہیں بھائی, کہ ہم جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں یہ وہ, لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے, نہ جانے کیا کیا صحیح کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور زندگی کا ایک لمحہ پتہ نہیں. تو میں بس ایک یہی بات کہوں گا کہ جن لوگوں سے آپ نے کبھی معافی مانگنے کا آپ نے سوچا ہے, یا آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میں اس سے ملوں گا یا اپنے رشتے بعد میں استوار کر لوں گا, وہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر آپ اس کام کی طرف بڑھیں, اس لیے کہ نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا. اور دنیا اتنی ٹیمپریری اور اتنی عارضی جگہ ہے کہ اس کے لیے ہم اتنی کوشش اور محنت کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے ہمارے احساس ختم ہو گیا. کل میں میرے پاس فون پہ ایک چیز آئی, میں لٹرلی رونے لگا کہ میں بہت کم روتا ہوں, میری عادت اس کو پتہ ہے, میں زیادہ تر ویسا ہوں. لٹرلی گھر بیٹھ کے میں ایسے واقعہ یہ کہ 4 روٹیاں بنائی گھر پہ, بھی فاطمہ زہرا نے 4 روٹیاں جی, اور روزے کے ٹائم ایک حسن کو دی, ایک حسین کو دی, ایک حضرت علی کو دی, ایک خود رکھی. بی فاطمہ نے آدھی روٹی نا کھا کے اور آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ دی کہ میرے بابا کہیں بھوکے نہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احساس کی تو بات ہے, لیکن ان کے لیے 4 روٹی کوئی بات نہیں. اور یہ آپ بیٹی کی عظمت دیکھیں, اشارہ کریں تو ہر چیز سامنے آ جائے, فرشتے ان کے لیے سب کچھ لے کے آ جائیں, لیکن یہ احساس دنیا کو بتانا ہے کہ یہ اربوں روپے, یہ بیٹی ایسی کیا خوبصورت, مطلب کیا رحمت ہے بیٹی, باندھ لی انہوں نے. اور مفتی صاحب موجود ہے, میں چاہوں گی مفتی صاحب آپ کوئی ان چیز پہ, اس بات پہ آج کے دن پہ روشنی ڈالیں. مفتی عمران صاحب کو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہمارے عید رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں, لیکن کل جب میں نے ان کی قابلیت کے بارے میں سنا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ماشاءاللہ میں تو آپ کو خیر آپ کے علم سے تو ہم سب واقف ہی ہیں, لیکن مفتی صاحب ماشاءاللہ لنگوسٹک ان کی آپ ایگزیکٹ کیا ٹرم کیا انگلش لنگوسٹکس میں میرا ماسٹرز ہے ماشاءاللہ, اور میرا جو ایف ایل ہے وہ پریگمیٹکس کا ہے, اور میری پی ایچ ڈی سیمینٹکس کی ہے, انگلش سیمینٹکس کی. ماشاءاللہ. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دنیاوی علم جو ہے یہ بھی لینے کے لیے آپ کو جس طرح کہا گیا ہے, کوئی سب بیٹھے ہوئے اور آپ اکیلے کھڑے ہو کے آدمی یہ سوچے گا بھی نہیں کہ یار یہ سب چیزیں ان میں ہوں گی. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے, شکر ہے پروردگار کا کہ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں کیسے کیسے ٹیلنٹ ہے اور کیا کیا. یہ سب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں وہ دیکھیں یہ کیسی بات بتا رہے ہیں, ہم تو یوں ہو گیا میں ایمان سے, یہ سبحان اللہ. کچھ آج کے دن کے حوالے سے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہی رشتہ رکھتا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون کے ساتھ تھا, تم میرے لیے مثل ہارون کے ہو. پھر اس مقام کے اوپر آ کر جو خم غدیر کا واقعہ ہم تمام سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, تو بات ختم ہو گئی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا حضرت علی مولا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار آپ کے فضائل ہیں, بے شمار آپ کے مناقب ہیں, لیکن اس کے اندر ایک عجیب و غریب بات جو آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں اور ملتی ہے, جو علمی اور قابلیت اور فیصلوں کے علاوہ ہمیں نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک خاص اعزاز یہ حاصل تھا کہ آپ سردیوں کے اندر ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے
اور گرمیوں کے اندر آپ گرم کپڑوں کو پہنا کرتے تھے. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا کہ علی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, شدید سردی کے دن ہے, تم اتنے باریک کپڑے پہنتے ہو, اور گرمی میں ہم نے دیکھا تم موٹے کپڑے پہنتے ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب خیبر کا دن تھا اور مجھے آشوب چشم کی بیماری لگی ہوئی تھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے دن علم اس کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے, اور اللہ اس کے ہاتھ میں خیبر کو فتح فرما دے گا. اور مجھے بلایا گیا تو میری آنکھوں کے اندر سے پانی نکل رہا تھا, آنکھیں لال تھیں, تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا, میری دونوں آنکھوں کے اوپر ملا اور فرمایا یا اللہ علی کو سردی اور گرمی کی تکلیف سے آزاد فرما دے. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک نہ مجھے سردیوں میں سردی کا احساس ہوتا ہے, نہ گرمیوں میں گرمی کا احساس ہوتا ہے. اور وہ راوی جو اس مجلس میں موجود تھے, آپ فرماتے کہ ہم نے پھر خیبر کے اندر اس مارکے کو دیکھا کہ جس خیبر کے دروازے کو اٹھانے کے لیے 8 افراد ناکافی تھے, حضرت علی اس کو تلوار کے ساتھ ڈھال کی صورت میں اٹھائے گھوم رہے تھے, اور اس کو اپنے سامنے دشمن کا وار روکنے کے لیے استعمال فرماتے تھے, اور اپنی تلوار سے دشمن پر حملہ فرماتے تھے. اور ایک بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے حوالے سے بھی مشہور ہے, وہ یہ ہے کہ فتح خیبر کے اندر کئی کفار جو مارے گئے, ان کے اندر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا جاتا تھا وہ الگ سے واضح تھا کہ یہ حضرت علی کا قتل کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تلوار اتنی ایکوریٹ مارتے تھے کہ اس کا جسم برابر سے کٹتا تھا. تو کہتے تھے حضرت علی جب کافر کو مارتے تھے تو وہاں بھی عدل و انصاف کا مظاہرہ کرتے تھے کہ جسم کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں, بے شمار معاملات ہیں. اور میں ایک آخری بات آپ کی حکمت کے حوالے سے عرض کر دوں, پھر گفتگو کو مکمل کرتا ہوں, کہ آپ کے دور خلافت کے اندر جب کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا, وہ مسئلہ یہ تھا کہ 2 شخص آپس میں کھانا کھا رہے تھے, ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں, ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. تو ایک تیسرا مہمان آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ کھانے کے اندر اگر حصہ مل جائے, تو انہوں نے اپنا کھانا اس کو پیش کیا. جب تینوں کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو اس مہمان نے جاتے ہوئے 8 درہم نکال کر ان کو تحفے کے اندر پیش کیے اور فرمایا یہ تم آپس میں رکھ لینا. ان دونوں میں اس بات پر نزاع ہو گیا, اختلاف ہو گیا. اختلاف یہ تھا کہ جس نے 5 روٹیاں دی تھیں اس کا کہنا یہ تھا کہ 5 درہم میرے ہیں, تیرے 3 روٹیاں تھیں تو 3 درہم تیرے ہوئے, 5 میری تھی 5 میرے ہوئے. اور جس کی 3 درہم تھے یعنی 3 روٹیوں والا, وہ کہتا تھا بھئی یہ تو ایکولی ڈیوائیڈ ہوگا کیونکہ دونوں کو دیا گیا ہے. جب یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس شخص کو جس کی 3 روٹیاں تھیں فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ بہتر معاملہ فرما رہا ہے, تم اس کو قبول فرما لو, ورنہ فیصلہ تو یہ کہ تمہیں فقط 1 درہم ملنا چاہیے. وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضرت یہ آپ کس طرح سے فیصلہ فرما رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی علمیت اور آپ کی بصارت کے اوپر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم 3 بندے تھے, 8 روٹیاں تھیں, اگر ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 3 بندوں میں 8 ٹکڑے بنتے, 8 3 24, 24 ٹکڑے ہو جاتے. تیری 3 روٹیوں کے بنتے 9 ٹکڑے, 9 میں سے 8 ٹکڑے تو تو نے خود کھا لیے, 1 ٹکڑا تو نے مہمان کو دیا. اس کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنتے ہیں, اس نے 8 خود کھائے, 7 مہمان کو دیے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 8 درہم میں سے 7 درہم اس کو ملتے, 1 درہم تجھ کو ملتا, لیکن وہ پھر بھی تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں کہ 5 میں سے 3 تجھے دے. تو what a classical mathematical calculation it is کہ کس طریقے سے آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور علم و حکمت سے اس مسئلے کو حل فرما دیا. تو حضرت علی کی جہاں فصاحت ہے, جہاں بلاغت ہے, علم صرف و نحو کے اندر بھی آپ پہلے شخص ہیں جس نے علم و حکمت کے موتی بکھیرے. اور یہ جو ہم اس کے اندر میں آخری بات کروں گا کہ علم حکمت کے اندر اور نحو کے اندر ہم ایک بات پڑھتے ہیں کہ اسم کی تعریف کیا ہے, کلمے کی تعریف کیا ہے, حرف کی تعریف کیا ہے. یہ ساری تعریفات سب سے پہلے علم دنیا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا. حضرت علی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا, دیکھتے رہے گا عہد رمضان. مولا علی کا قول ہے اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں. اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ وہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں. اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ وہ تمہارا کردار بن جاتے ہیں. اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ تمہارا کردار تمہاری پہچان ہے. کیا خوبصورت. ایک ایک بات کے اندر
پوری زندگی ہم جو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں بڑے بڑے فلاسفرز کے پاس اور بڑے بڑے سائنٹسٹ کے پاس اور سوشل سائنسز پتہ نہیں کون کون سی کتابیں پڑھ، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، ہمیں چاہیے کیا؟ صدیق بھائی. ثنا خان مصطفیٰ جو ہے، مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ مدح خان مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. کیا بات ہے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. واہ بے شک. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے شک. واہ واہ واہ. یہ ماشاءاللہ ایک کلام میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جی ارشاد ارشاد. جب امام عالی مقام مکہ معظمہ سے مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچے ہیں اور مکہ میں بھی آپ کو پریشان کیا گیا تو آپ چلے ہیں ہجرت فرما کر. ایک وادی میں آپ رکے ہیں. آپ نے کسی سے پوچھا کہ اس وادی کا نام کیا ہے تو اس نے بتایا کہ اس وادی کا نام کربلا ہے. امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ بس اب خیمے لگا دو. میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میری شہادت گاہ کا نام کربلا ہے. شاعر نے اس کا نقشہ بڑے اچھے انداز میں کھینچا ہے. میں چند اشعار اس کے پیش کر کے اپنی عقیدتیں بسم اللہ پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ محمد. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کہ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اور حسین بن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی. حسین بن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی. یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے. یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے.
حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے اور دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں بھئی زمانے میں یہی مشہور ہے دار شفا والے زمانے میں یہی مشہور ہے دار شفا والے دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں زمانے میں یہی مشہور ہے دار شفا والے حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے یہ نعرہ حر کا تھا کیا بات ہے کیا کہنا ہے ہاں جی یزیدی لشکر کے سالات بالکل گھوڑے پہ بے قرار ہے کہ ایک طرف کس طرف جاؤں ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے گھوڑے کو چلایا کہ بس لے جا ان کے مقدر میں بھی جنت لکھی ہوئی تھی اور کس پوائنٹ پہ آکے اللہ اکبر کس پوائنٹ پہ آکے کیا شاعر نے بھی نقشہ جو کھینچا ہے ایک شعر میں کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے کیا بات کیا بات ہے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا
قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ زہرا دشا پیرے زہرا دشا پیران دا پیرے میں کی ڈساواں کندنا میرے او میں کی ڈساواں کتنا میرے تحت سراتوں عرش بری تئیں تحت سراتوں عرش بری تئیں سارے کا سارا رقبہ لیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ مل کے لگاؤ نعرہ قصیدہ سبحان اللہ کیا بات ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ کیا بات ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ جہاں ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے جزاک اللہ بے شک انہی کے صدقے میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے یہ پنجتن پاک کے صدقے میں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے ان کی شفاعت ہے ان کا صدقہ ہے جو آج ابھی تک ہماری بات بنی ہوئی ہے جبیریہ بے شک ورنہ دنیا میں ایک بات یہ بتائیں ماشاءاللہ ہم اب مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے ایک بار بتایا تھا آپ کو کہ پی ٹی وی پہ ایک بار نعت خوانی کا مقابلہ ہوا تھا اس میں سہیل رانا کے پروگرام میں آتا تھا تو میں آپ جج بیٹھے ہوئے تھے اس میں ماشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی آواز میں وہی پاور اور وہی جسے کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے جب کیونکہ ذکر ہی آپ وہ کرتے ہیں جس میں رحمت ہونی ہی ہونی ہے جس میں رحمت ہونی ہے لیکن ماشاءاللہ کچھ ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے ایک دم بہت سریلا ایک ہوتا ہے ایک دم یار بے سرا وہ نہیں آپ کے اندر ایک عجیب سی آواز کے اندر ایک ایسی وہ رغبت ہے کہ وہ جو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں سور وور سب ختم ہو جاتے ہیں صرف یہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ کوئی محمدی پڑھ رہا ہے کوئی سبحان اللہ کیا کہنا ہے ماشاءاللہ کمال ہے یوٹیوب پہ جب دیکھتا ہوں یہ کمال بات ہے ہم تو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو وہی اگر آپ ابھی کو سنیں اور تب کو سنیں اور اب کو سنیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں لگے ماشاءاللہ یہ جو مینٹین بڑے بڑے گائک کلاکار جو ہوتے ہیں آپ ہندوستان کو اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کو کہ آواز ان کی ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے خراب ہو جاتی ہے اور وہ والی بات نہیں رہتی لیکن یہ شاید نام محمد کا اثر ہے ذکر ہی ایسا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ادھر ادھر یہ ایسے ہی رہے گا جب تک اللہ پاک آپ کو صحت دے اور لمبی زندگی دے آمین ذکر محمد ہی آگے بات ہی بریک سے واپس آتے ہیں دیکھتے رہیے گا سترنگ عید رمضان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید جب بات ہوتی ہے مولا علی سے محبت کی تو اس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے اور یہ وہ نام ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب
ایت رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں اور محبت سے مولا علی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو میری، آپ کی، ہم سب کی ہیں. یہ وہ نام ہیں، محمد و آل محمد کا ذکر، صحابہ اکرام کا تقدس، ان سے محبت، یہ ہم سب کی بنیادی تربیت ہے اور ہمارے خمیر میں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم نام مصطفیٰ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ان کے ذکر کے بغیر تو وہ سارا کا سارا وہ جو سسٹم ہے، وہ جو ایک نظام ہے، وہی ادھورا رہ جاتا ہے. میں حب علی کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ جو جذبہ ہوتا ہے، یہ جو محبت ہوتی ہے دلوں میں، یہ ودیت کی جاتی ہے یا یہ عاشقوں کے دل میں خود ہی جاگ جاتی ہے، یا یہ کیا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو عمران ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ عربی کے اندر جو محبت کا لفظ ہے نا، قرآن میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس کو ذہن میں رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی قوانین کے مطابق عشق جو مردار بیل ہوتی ہے نا، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو انسان کو چوس لیتی ہے، انسان کو ختم کر دیتی ہے. آپ کو تو زبان کی بڑی کمال ہے، اس حوالے سے بتائیے. تو اب یہ جو محبت ہے نا، جب آپ اس کے فلسفے پہ جاتے ہیں، اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہی ابتدا ہوتی ہے، یہی انتہا ہوتی ہے. کوئی بھی کام، اس کی ابتدا بھی محبت ہے اور اس کام کا اختتام وہ بھی محبت سے ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کا لفظ جو عربی میں رکھا گیا ہے، یہ حب سے ہے. اور حب کہتے ہیں بیج کو، اور بیج سے مراد یہ ہے کہ درخت کے اندر اگر کوئی پھل ہے، جیسے آم کی گٹھلی ہے، آپ اس بیج کو زمین میں بوتے ہیں، اس سے پودا نکلتا ہے، درخت تیار ہوتا ہے، اس کے اوپر پھل لگتا ہے. جب آپ اس پھل کو کھا لیتے ہیں تو آخر میں وہی بیج آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جو آپ کیا بات ہے. نہیں بھائی، چمبے دی بوٹی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ وہ مرشد من میں چلائی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، محبت ابتدا بھی ہے، محبت انتہا بھی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. یعنی جو مومن ہوگا وہی تجھ سے محبت کرے گا. اور فرمایا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے. یعنی جو منافق ہوگا فقط وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا، یا اہل بیت اطہار سے، ورنہ کوئی نہیں رکھے گا. اور جس طرح منافقین کے لیے قرآن پاک میں ذکر ہے، جس طرح حقارت سے، جس طرح تذلیل کے ساتھ منافقین کا ذکر ہے، میرا خیال ہے کفار کے لیے بھی اس طرح نہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ کفار تو ڈیکلیریشن کے ساتھ یہ بات کلیئر کر رہے ہوتے ہیں. منافق وہ ہوتے تھے جو ظاہراً ایمان کو شو کرتے تھے، حقیقتاً اعمال کے اندر یا اپنے دلوں کے اندر نفاق کو رکھتے تھے، اس لیے ان کی مذمت زیادہ آئی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت کو نبی علیہ السلام نے کرائٹیریا قرار دے دی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ اے علی، دنیا میں بد نصیب اشخاص وہ دو ہیں. فرمایا ایک وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ کی کونچوں کو کاٹا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچوں کو کاٹا تھا، وہ ظالم و بدنصیب شخص تھا. اور علی دوسرا بدنصیب وہ ہوگا جو تیری شہادت کرے گا، یعنی تجھ پر قتل کا حملہ کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت جو ہے یہ اللہ کی جناب سے ہر مومن کے قلب کے اندر ودیت کی جاتی ہے. اور جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہے وہ جان لے کہ اللہ نے اس کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمایا ہے، اس لیے اس کے دل کو ان کی محبت سے منور فرمایا. کیا بات کی. اور یہی واقعہ کربلا کو آپ دیکھ لیں، سب سے بڑی مثال تو یہ کہ وہاں بھی نمازی تھے، وہاں بھی حافظ قرآن تھے، لیکن وہاں تفریق آپ کو پتہ چلی کہ کون حق پہ تھا، کون باطل تھا. تو یہ جو منافقین کی جو پہچان ہوتی ہے، یہ تو پہچان ہی وہاں سے. امام نے فرمایا منافق کی پہچان کیا ہے؟ منافق کی پہچان یہ ہے کہ دل میں ہو اور اظہار نہ ہو. ہاں، اسے منافق کہتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا دل میں ہو اور اظہار نہ کرے. اللہ اکبر. اور جہاں تک ان نفوس قدسیہ کی محبت کا معاملہ ہے، بچے کھیل رہے ہیں اور حسنین کریمین بھی اور سیدنا فاروق اعظم کے بچے بھی کھیل رہے ہیں. اب کہیں بچوں میں آپس میں ہو بچے، اب حسنین کریمین کیا فرماتے ہیں؟ بھائی تو کیا ہم سے بگڑتا ہے؟ تیرا باپ میرے نانا کا غلام، تم ہمارے غلام ہو، نوکروں میں سے ہو. اب وہ بچے کے ذرا وہ جا کے اس نے کہا سیدنا فاروق اعظم سے، حسنین کریمین تو یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے نانا کے غلام ہیں، چلو میرے ساتھ.
اب وہ لے کے شہزادوں تو کو شرف کی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. مطلب لکھوا دیں بس لکھ دیں اور بچوں کو کہا کہ میری قبر میں یہ تو جنت بھی بھائی انہی کے. اور محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بہت ہی زبیر کے خوبصورت آواز ہے. جانے سے پہلے صرف ایک شعر عرض کر دوں. کیا بات ہے. جی اسی واقعے اور اس کی نسبت سے شاعر نے کہا ہے کہ نہ گلیوں میں خیر الورا کھیلتے تھے, نہ گلیوں میں خیر الورا کھیلتے تھے, عجب کھیل سب سے جدا کھیلتے تھے. وہ رکھتے نہ پاس کچھ دیتے تھے سب کچھ لٹا, وہ رکھتے نہ پاس کچھ دیتے تھے سب کچھ لٹا, وہ یہ کھیل راہ خدا کھیلتے. ارے سبحان اللہ. عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب. بسم اللہ. علی کا نام میری زندگی ہے, علی کا نام میری زندگی ہے, علی کا پیار میری زندگی ہے, علی کا نام میری زندگی ہے. اور اسے کعبہ کہوں یا جان کعبہ, اسے کعبہ کہوں کعبہ کعبہ, اسے کعبہ کہوں یا جان کعبہ. کس کو کہ ولادت جس کی کعبہ میں ہوئی ہے, ولادت جس کی کعبہ میں ہوئی ہے, علی کا پیار میری زندگی ہے, علی کا نام میری زندگی ہے. اور گواہی دے رہا ہے راز خیبر, گواہی دے رہا ہے راز خیبر, جہاں والو علی آخر علی ہے, علی کا نام میری زندگی ہے, علی کا نام. اس کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ زمین پر سو رہا ہے زمین پر سو
ہے اللہ علی پہ انتہائے سادگی ہے، علی پہ انتہائے سادگی ہے، علی کا پیار میری زندگی ہے، علی کا میری زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کا نام میری زندگی ہے، علی کا پیار میری زندگی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسی بات ہے۔ دنیا کیسے، دنیا کیا ہے؟ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں کہ وہ سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ مولا علی کے قول جب جب آپ پڑھتے ہیں آپ کے اوپر علم و حکمت کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہم چھوٹی سی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دیکھتے رہیے عید رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ ایکسپریس نیوز پہ۔ آج کی یہ ٹرانسمیشن خاص طور پہ موسوم ہے 21 رمضان المبارک کے حوالے سے۔ دیکھتے رہیے۔ جی ہم موجود ہیں آج عہد رمضان کے کچن میں، اور آج ہم بنا رہے ہیں حلیم۔ حلیم بنانے کے لیے ہمیں چاہیے گوشت 2 کلو، گندم 3 کپ، جو 2 کپ، دال ماش 3 کپ، دال مسور 1 کپ، دال مونگ 2 کپ، دال چنا 2 کپ، لہسن ادرک 2 کھانے کے چمچے، گرم مسالہ 3 کھانے کے چمچہ، لال مرچ 3 کھانے کے چمچے، ہلدی 2 کھانے کے چمچے، دھنیا پاؤڈر 3 کھانے کے چمچے، نمک حسب ذائقہ، کوکنگ آئل، گارنشنگ کے لیے کٹی ہوئی ادرک، لیموں، ہری مرچ، تلی ہوئی پیاز اور ہرا دھنیا۔ حلیم بنا رہی ہیں آپ بنائیں گے؟ نہیں آپ بنائیں، گھوٹا ہے؟ نہیں میں آپ کو ہاں گھوٹنے والا حل بالکل ہے، یہ نئے قسم کا گھوٹا ہے جی بالکل۔ تو آپ میرے ساتھ ہیلپ کریں گے؟ میں چاہتی ہوں کہ پہلے میں طریقہ بتا دوں اور اس کے بعد پھر ہم بنانا شروع کر دیں۔ جی سب سے پہلے دیگچے میں تمام دالیں ڈالیں گے، اس کے بعد جو اور گندم ڈال کر ابلنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ وہ گل نہیں جائیں۔ گلنے کے بعد اس کو ہم گھوٹا لگا لیں گے یا پیس لیں گے اور پھر الگ کر دیں گے۔ پھر گوشت کا قورمہ بنا کر گوشت کے ریشے کر کے حلیم میں مکس کریں گے اور پھر اچھی طرح گھوٹ لیں گے۔ پھر ایک ڈش میں نکال کے کٹی ہوئی ادرک، لیموں اور دھنیا مرچیں ڈالیں گے۔ وہ بھی ہوگا چاٹ مسالہ وغیرہ سب؟ جی جی سب کچھ ہوگا۔ آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے، دیکھیں آپ روزہ نہیں خراب کریں اپنا۔ تو جی ہم یہاں پر بناتے ہیں حلیم، اور میں چاہوں گی کہ یہ حلیم کے پیچھے جو ایک داستان ہے وہ اگر تھوڑی سی مختصراً کوئی بتا دے تو بڑا ہی اچھا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ حلیم کی بات میرے خیال سے صدیق بھائی بتائیں گے صحیح۔ جی حلیم کی کیا داستان ہے کوئی؟ جی کیا فرمایا؟ ہاں سلیم، یعنی حلیم جو ہے حلیم کا کیا داستان، کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ داستان تو یہی کہ ہمارے برادری میں تو یہی سمجھا جاتا ہے ویسے شوق سے، لیکن خاص طور پر یہ حلیم کی بات ہو رہی ہے نا۔ جی جی اچھا اس کو میں، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حلیم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس کو حلیم نہیں بولنا چاہیے، تو ہمیں اس کو حلیم تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہم تو حلیم ہی کہہ سکتے ہیں۔ دلیم بہت اچھی بات کی، کیونکہ سب دالوں کا امتزاج ہے یہ دلیم، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کیا بات کی ہے، یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ہاں بالکل۔ عمار ہانی جویریہ، اگر آپ کی اجازت ہو، جتنی دیر آپ یہ کام کر رہی ہیں میں چاہوں گا کہ عمار کی طرف ہم آئیں، کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی طرح اس فوکس سے ڈیویٹ کریں۔ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن آج کا جو بنیادی ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا جو فوکس ہے، جس ہم ٹریک پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ ایک عجیب ہی
ایک ماحول ہوتا ہے اور ایک عجیب ہی سما ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک کوئی نعت خواں یا کوئی ایک بھی منقب جہاں یا کوئی بھی کچھ بھی ایسا پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ رکنے کو دل نہیں چاہتا. اور پھر میں چاہتا ہوں کہ آج جتنا بھی اس کے فیض ہم اٹھا سکیں اس ماحول کا اور اس سما جب یہ بن رہا ہے اس میں ہم جتنا زیادہ ڈوب سکیں. عمار ہانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہوں گا کہ عمار آج کے دن کے حوالے سے آپ کچھ ایسا کلام سنائیے کہ. بالکل انشاءاللہ، جزاک اللہ. اور بس اپنے کلام کی شروعات کرتا ہوں بغیر کسی تعارف کے. بس ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، حضرت علامہ اقبال کا معروف شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ابھی محمد کی وفا کا کیا تقاضا ہے. جتنے بھی سب علی والے ہیں، سب نبی والے جو آج سب ہی علی والے ہیں، سب مل کر میرے اس کلام میں میرا ساتھ دیں گے جو بھی محمد سے وفا کی حق ادا کریں گے. آپ کا کلام شروع کرنے سے پہلے میرے فادر ایک بڑا خوبصورت ایک شعر پڑھتے ہیں کہ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. سبحان اللہ. کفن پہ میرے لکھا ہے میرے کفن پہ ناد علی، یہی بہت ہے میری نام عمل کے لیے. میں تھوڑا سا شعر کو آگے پیچھے کر رہا ہوں، وہ وزن اس کا خراب کر رہا ہوں، لیکن وہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ بات میں وزن ہے، شعر میں وزن ہو یا نہ ہو، بات میں وزن ہے. اسی وزن کے ساتھ وزن کو اور بڑھاتے ہیں. ذکر مولا علی پیش کرتا ہوں سب کی خدمت میں. حیدر کی ولایت ہی محمد سے وفا ہے، حیدر کی ولایت ہی محمد سے وفا ہے. ہر عاشق رسول کے یہ دل کی صدا ہے. علی ولی اللہ، 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 علی ولی اللہ. وہ جس کو اپنا بھائی کہے مصطفیٰ کی ذات، وہ جس کو اپنا بھائی کہے مصطفیٰ کی ذات، جو حالت رکوع میں سائل کو دے زکوٰۃ، حق جس کے ساتھ ساتھ ہے قرآن جس کے ساتھ، وہ جس کا بغض موت ہے اور عشق ہے حیات، برحق وہ جانشین رسول تو سرا ہے. ہر عاشق رسول کے یہ دل کی صدا ہے. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. سب مل کر ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. ہے نعرہ کرار علی ولی اللہ، ہے نعرہ کرار علی ولی اللہ. پڑھتے رہے سرکار علی ولی اللہ، نبیوں کا مددگار علی ولی اللہ، نبیوں کا مددگار علی ولی اللہ. اللہ کی تلوار علی ولی اللہ. اہل نفاق کے لیے پیغام قضا ہے. ہر عاشق رسول کے یہ دل کی صدا ہے. علی ولی اللہ، 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 علی ولی اللہ. توحید و رسالت کا نگہبان ولایت، توحید و رسالت کی نگہبان ولایت. قرآن ہے یہ دین تو جزدان ولایت، ہے ختم نبوت کا بھی اعلان ولایت. راضی نبی کو کرنا ہے تو مان ولایت، راضی نبی کو کرنا ہے تو مان ولایت. اہل ولا کے ساتھ ہی خالق کی رضا ہے.
ہر عاشق رسول کے یہ دل کی صدا ہے علی ولی اللہ 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 علی ولی اللہ